مشکاں بھر کے لوگ پانی دیاں گزر دے آئیں اس دور دے وچ اے ساڑے والا سسٹم نہ اور امام دے قرآن پڑھن دی آواز انہاں دے کناں تے آندی آئی وزن چاہ کے اتنی دیر کھلوتے راندیان جتنی دیر امام قرآن پڑھدا رہندا آئے 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 تھوڑی زندگی ہوئے بھائی تھوڑا بھلا ہوئے بھائی بچپن دا زمانہ ہے گل میں شروع کر دیتی تھوڑی جی تمہید دو تن بہن چھوٹی عمرہ سید ساجدین قبلہ حج تو واپس پیان دین تبھی تک گھبرائیاں تو نہیں نہ بیٹھیاں بیدار ہو کے سنی چھوٹی عمرہ امام حج تو واپس پیان دین ایک صلوات تے سارے مل کے پڑھو چاہ اللہم صلی علی اسکلان دا وسدہ ایک زرائر نامی مومنی اے تمہیز ذہنچ بہائیں یاد ہے میں نبیان دے سردار دی قبر دے سلام واسطے وطن تو مدینے جا رہے ہیں بادشاہ دا سلام آدھا ایک جنگل چو میرا گزر ہویا جنگل دے پرلے کنارے تے میری نگاہ پئی تمہید مک گئی آدھا میری دید پئی ایک شہزادہ ہے چیڑا چان نالوں زیادہ سونا ہے جڑیاں زبانہ بولیاں تاکہ قیامت اس ذکر چ بول دیاں رحمان خبر چی علی علی کرن جڑیاں زبانہ بول دیاں پہیاں چان نالوں سونا شہزادہ ہے آدھا پیر زمین تو چیندہ ہے زمین اس دے قدم پہ چم دی آئے آئے میں تیرے امام دی شان بیان پہ کرنا بسم اللہ جوانی نصیب تو آڑا بھلا ہوئے میری توقع تو ہی زیادہ سنے نہیں پیر اس شہزادے دے میرا سردار زمین پہ چم دی آدھے پھر میری دید پہ یہ شہزادے دے سارتے کوئی پرندن جڑے اپنے پراندہ سایہ بنائی آندے آئے 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 جڑی زبان نہ ہلی میں نے دکھ لگ سی اپنی محنت ہے میرے واسطے تے بندہ کو بولیا تے قبول نہیں جی ہونی اس دے واسطے تے اگر بولنا تے بولنا تو آڈی بھی خیر ہوئے جوانیاں نصیب ہونے تے مزاج ملا میں تین مجلس سنامن دے موڑے چاہ بھاویں چاندے بیٹھے ہو جیو پہ تسی وستے رہو تو آڈے نالی بہارا پرندن پرندہ سایہ بنایا کچھ پرندن جڑے شہزادے نو ہوا پہ دیندن آئے آئے پیر اس دی شان وچ نہیں بولی دا جس دی شان وچ بول دیاں شرم آوے جڑا بندہ اس غلط نہ بولیا امام زمانہ دے دربار چ مجرم بن کے کھلو سی لکھوا لو میرے کولوں پہلے تو آخری ہادی تک دیکھ لائے تیرے ہی ہادی ایسے نظر آونے جنہ دیاں گلاں دھیاں چ بھی فخر نال ہو سکدیاں ہائے ہائے جوانی نصیب ہو تو سب ہستے رہو تو آڈا بھلا ہوئے حصہ ہی مل گیا یا علی یا علی آدھا پرندے سایہ بنائی آندین ہوا پہ دیندین قدم زمین پہ چم دی چان نالو سونا چہرہ یہ آدھا میں مدینے دا رستہ بھول گیا وہ شہزادے دے پاسے ٹور پہ آئے اے جملہ سمجھی آدھا میں قریب آ کے
اس شہزادے نو سلام کیتا، اس شہزادے نے میرا نام لے کے میں نو جواب دیتا۔ جوانی نصیب ہوئے، اللہ تھوڑی عبادت قبول فرمائے چاہ جیو میں بسم اللہ کرنا یا علی یا علی بسم اللہ کرنا سب بولا ہے جوانی نصیب۔ یہ تو ساڑھی عادت بن گئی نا ایک بندے دے بعد ایمی اٹھ جانا، جڑیاں جھولیاں خالی ہیں بھر کے جاسو۔ اللہ ادھر میں حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا۔ ملاقات پہلی ہے، جاندہ میں نہیں، میرا نا کی میں جانتا ہے، میں شہزادہ ڈٹھا ہی نہیں۔ ادھر میں پوچھا شہزادہ میرے نام تو کی میں واقف ہیں؟ ادھر شہزادے مسکرا کے فرمایا پریشان نہ ہو، میں تیرے بابے دا نام بھی جاننا، میں اس دے بابے دا بھی جاننا، میں اے بھی جاننا جڑے ویلے گھر تو ٹرے آئیں 16 دینار تیری ماں نے ایک رومال چبن کے تینوں خرچے واسطے دیتے سان۔ بسم اللہ کران اپنے آپ نوادہ بھول نہیں، فرشی نہیں، کوئی عرشی لگتا ہے۔ ہائے 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 میں بسم اللہ اچھا تو سمجھتے رہو، تواڑیاں جوانیاں سلامت رہے، مولا سجاد تواڑی بھی زندگی کرے، تواڑے نال باہر آئیں۔ واہ تواڑے سنن تو صدقے دے ہوئی حق ہے۔ بس دو چار گلہ اور مقصد تے آ گیا۔ ادھا میں پوچھے شہزادہ کتھو پیان دے؟ فرمایا اللہ دے گھاری چھو۔ آئے ہائے ہائے بسم اللہ کرا خدا دے گھر چھو۔ شہزادہ اے پرندے جڑے سایہ بنائی آن دیں یہ اس مقام تو تیرے نال چل لیں، خدا دے گھر تو اے پرندے اے نسارہ دے کے بٹھا دینا، اے کسے ویچ نہ لگ جائے کسے دے نہیں وہ مجبوری ہونا دی۔ توجہ دا طالبان اے جڑے پرندے سایہ بنائی آن دیں اے خدا دے گھر تو ہی تیرے نال لیں؟ فرمایا نہیں، اتھے ہو رن اگے ہو رن اتھے ہو رن، انہاں دی ڈیوٹی مکن والی ہے، اگلی منزل تے ہور حسین۔ تیری مرضی ہے نا، تیری مرضی ہے نا، جوانی نصیب ہوئے جیو۔ جڑے علاقے چو گزر ساں اس علاقے دی مخلوق تے واجب ہے میری تعظیم واسطے آئے آئے بیدار ہوئی، دل جوڑ گیا مجلس سنا منتے تو پڑھساں بھی تھوڑا ہی ٹائم، پچھلے پریشان نہ ہونا۔ اللہ تواڑی زندگی کرنے صدا جی اچھا آدھا میں حیران ہو گیا جی ہاں تیرا تو ٹائم ہی سارے دن اندہ شروع ہے، تیری کرنا مولا تنی شفا دے بے۔ آدھا حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا۔ آدھا میں پوچھا شہزادہ ایڈا لمبا سفر؟ شہزادہ قافلے نال سفر کر، اے پہلا ہے جڑا حج تو آندہ پیا تے کلہ آندہ پیا۔ شہزادہ قافلے نال سفر کر، پہلے تے بول دے پہن آخری تک بندے جڑے بیٹھے ہو تدید میرے پاس ہے، میں جملہ آنکھیں لگا۔ آدھا جڑے ویلے آکھیا نا شہزادہ قافلے نال سفر کر، آدھا شہزادہ دیکھ کے فرمایا تینو علم نہیں، قافلے ساڑے محتاج ہیں نا، اسی قافلے آدھے محتاج نہیں ہیں۔ ہل دی آئی تا حلامی رائت نہیں انصاف تیرے کلو چاہنا۔ بسم اللہ کرام۔ کوئی نوکری پسند آ رہی جناب نو؟ توڑا بھلا ہونے قافلے ساڑے محتاج ہیں،
ایسا قافلیاں دے محتاج نہ. آدم ہور حیران ہو گیا قافلے ساڑھے میں. آدم شہزادہ اس واسطے آکھیا ہے دیکھے نا جنگل ہوندے تے جنگلاں چ درندے ہوندے سفر لمبے ہے رات بھی ہوندی تے شہزادہ متا رات پہ جائے کسے علاقے دے وچ کسے بیابان جنگل دے وچ کچھ درندہ توانو نقصان دے وے. آدھے شہزادے مسکرا کے فرمایا تینو علم جو نہیں ہر علاقے دا درندہ مینو جاندہ ہے میں کون ہاں. جوانی نصیب ہوئے توڑی میں بسم اللہ کرا چاہا بسم اللہ اے آئلی ہر علاقے دا درندہ ہر علاقے دی مخلوق میں جان دیئے میں کون ہوں. آدھا شہزادہ عظیم جملہ آئی دی مجلس دا میں توڑے گھر دا یہ مہربانی ہے توڑی کو دوروں نہیں آیا توڑے وچوں ہاں روز توڑے وچ پڑھ دیں آئی دی مجلس دا عظیم جملہ. آدھا میں آکھیا شہزادہ پھر کاش میں آج وسدہ ہوندہ سونا میں غریب ہاں امیر ہوندہ. شہزادہ میں تینوں بہترین کوئی تیز رفتار سواری لائے کے دیندہ تیری شان دے مطابق جس تے تو سوار ہو کے خدا دے گھر دے وچ ویندہ تے ولدہ. آدھا شہزادے دے کے فرمایا میں جان کے پیدل پہ ٹرنا اگر یہ پیدل سفر نہ کرا ہاں پھر تیرے نال ملاقات نہ ہوئے ہاں. ہائے 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 جوانی نصیب ہوئے جوانی نصیب. بسم اللہ میرا سردار ہے تیری ملاقات ضروری آئی تیرے نال ملنا ضروری آئی. اے جملہ جناب دی نظر ہیں تیرے نال ملنا ضروری آئی لیکن میں تینوں آکھیا نہیں میرے بارے چ تو پریشان نہ ہو. اگر میری طبیعت جڑ جائے حلالی بیٹھے ہو پہلے تو آخری بندے نو دعوت پہ دینا ہے جنہ دے دلے چ علی وسدہ ہے تیرے بادشاہ دی شان بیان پہ کرنا تیرے آقا کے شان دے مالک ہیں جنہ دے پیر ایسیاں شانہ دے مالک ہوویں انہاں نو کوئی مٹا نہیں سکدا. ہاں ہاں جنہ دے سردار ایسے ہوویں مٹ دے ہوئیں جڑے بے وارث ہوویں. آدھا شہزادہ وسدہ ہوندہ امیر ہوندہ تینو بہترین سواری لائے کے دیندہ اس سواری تے سوار ہو کے تو اللہ دے گھر چ فرمایا میری فکر نہ کر اگر میری طبیعت ہون اس سے مقام تے جڑ جائے توجہ تیری آنکھ دے پلک دے اشارے جھٹکن تو پہلے اگر میرا دل ہوئے نا میں اس سے مقام تے فرشی سواریاں بھی مگا سکنا میں اتھے ہونے عرشی سواریاں بھی مگا سکنا. بولی 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 جے تینو بولن دی عادت ہے تا بسم اللہ کرا میں فرشی بھی مگوا سکنا میں عرشی بھی. آخری بات فضائل دی کردہ پیا مقصد تے آ گیا. آدھا شہزادہ یہ جنگل ہے ایڈا لمبا سفر ہے کھاون پیمن دا سامان میں نظر نہیں پہ آندہ بھوک لگ دی کھانا کتھوں آندہ ہے پیاس لگ دی یہ پانی کتھوں آندہ ہے. آدھا میں آجا شہزادے نال گل پیا کردہ جڑے نمازی چہرے بیٹھے ہو سر چوے آئے آدھا گل پیا کردہ یا جنگل دے دوسرے دامن دے وچوں ایک شہزادہ نکلے ہے جڑا بڑا ہی حسین ہے لیکن اے شہزادہ زیادہ سونا ہے. اس شہزادے نالوں ہیں آدھا وہ شہزادہ ٹردہ آیا میں شہزادے نو ویکھدا آیا. آدھا اس جوان نے قریب آ کے اس شہزادے دے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے سلام کیتا. سلام کر کے پوچھے ہے بادشاہ کائنات دی کہیں شاید دل ہوئے جڑی زبان نہ ہلی دعا مگنا اللہ موت اتنی دیر تک نہ دے وے جتنی دیر تک اس ذکر چو زبان بول نہ پوے تا. بادشاہ اس جنگل دے وچ کہیں شاید دل ہوئے کائنات دی کسے شاید. آدھے شہزادے مسکرا کے فرمایا نہیں بس تو چلا جا ٹھیک ہے. آدھا جڑا شہزادے آکھیا جملہ سمجھی آدھا میری نگاہ پہ شہزادہ وہ سلام کر کے ٹریا. آدھا جتھو تک وہ نظر آندہ رہا
اتھو تک میں ویکھدا رہا اس شہزادے نے اس شہزادے دے پاسے کانڈ نہیں کی تھی، پچھلے پیر ٹردا رہا. آدھا جڑا شہزادہ غائب ہو گیا، پتھر دل جڑے بیٹھے ہو او بھی اس ذکر چ بولے سن میرا ایمان ہے کیونکہ انہاں دے ہتھاں تے بولن اس واسطے گل پیا کرے نا اس قابل بات کراں نعرہ نجف تک تیرا جامنا چاہیے جنہاں دا ایمان اور عقیدہ درست ہے گل انہاں دے نال ہے. رب محمد دی قسم اے آدھا شہزادہ جڑے ویلے غائب ہویا میں اس شہزادے دے قدمہ تے ہاتھ لائے میں آکھیا شہزادہ تعارف اپنا بعد کرامی لیکن مہربانی ہے جیندے گھر چوں آئے تینوں اسے دا واسطہ ہی مینوں دس اے جڑا جوان آیا تے جنگل چ پوچھے ہے کسے شاید تے دل آئی تے دسو تے ہون چلا گیا اے کون آئی؟ آدھے شہزادے مسکرا کے فرمایا نہیں سنجانے ہاں اے خضر نبی ہاں آیا. میں بسم اللہ کرتا جوانی نصیب ہو تھوڑا بھلا ہونا آدھا جندے سلام واسطے نبی جنگلاں چ آندن اپنا تعارف کروا کونے فرمایا میں حسین دی پاک دا وارث علی زین العابدین. واہ واہ سال دی محنت میرے بھرا دی مولا دا مدہ خانے قبولیت وحدے پائیو مولا اس نو اس تو وڈا ذاکر بنائے. سونی ہائے کیتی آئی اے تیرے مولا دا محب ہویا بات ختم مدینے نہ لایا. امام فرمایا زرائر جی بادشاہ بھوک لگی آئی بادشاہ بھوک لگی ہے. امام فرمایا میرے ہاتھ دعا میں سجاد دا دل لے آج دا کھانا تیرے نال کھاواں. آئے ہائے ہائے بسم اللہ کر یا بہ جا یا چلا جا. یہ ہاتھ دعا میں لگ گئے. امام دی دید پئی زرائر دیا انگلاں تے چھالے. امام فرمایا زرائر انگلاں تے چھالے کائن بادشاہ ساڑھے وطن ایک تاجر ہے میں اس تاجر دے نال مزدوری کرنا غریباں وہ بہت بڑا تاجر ہے. وہ سامان وزنی آئی تے رزق حلال کھامنا ہوندہ ہے توڑے منن والا مولا اس سامان اٹھین دیاں پھر ہتھاں چے چھالے بن گئے. امام فرمایا اچھا تاجر نال مزدوری کرنے جی بادشاہ غریباں وہ بڑا امیر ہے. سرکار فرمایا جے خدا تینوں تاجر بنائے توڑی سمجھ تو صدقے بھائی اللہ بھی توڑی زندگی کرنے. بسم اللہ جوانیاں نصیب ہونے توڑیاں بسم اللہ مجلس دی زینت لوگ میرے سامنے بیٹھے ہو خدا توڑی عبادت قبول فرمائے جی اللہ تین تاجر بنائے. عقیدہ کوئی این درستا یادہ بادشاہ تسی آکھیا میں بن گیا. واہ واہ یہ ہوئی حقین لیکن بادشاہ تجارت واسطے پیسیاں دی لوڑ ہوندی میں غریب ہاں. امام نے چاند اشرفیاں اپنی جیب بچو کڑیاں فرمایا انہاں نو لائے لائے میرے دیتے ہوئے پیسے نال تجارت کری اے رزق بڑا پاک آئی انہوں سجاد دے ہاتھ لگے ہوئے توڑا بھلا ہوئے تسی بس دے رہو جی جوانی نصیب ہوئے تیری. یہ ہوئی حاکن بسم اللہ کراں نمازی چہرے نمازی اکھاں وس پہیاں اور میں نے کیا چاہی دے. بس اور قریب آمہ وطن گیا امام دے دیتے ہوئے پیسے نال تجارت بڑا بڑا تاجر بنیا. بڑی جلدی کر آیا کیونکہ بات کافی پڑھن والے غاسب نہ بن ونجا. ہر سال امام نے ملن آندہ قبلہ سن 60 ہجری بڑا سارا مال جمع ہو گیا بالکل وائن دے کول آ گیا. غلام انہوں نے مال بڑا جمع ہو گیا ہے تے اتھے وکنا نہیں کوئی صلاح دیو. انہاں کہ شاعر بشاعر تجارت کریے. شاعر بشاعر تجارت کی تھی مدینے دے کول آئی سارا مال مک گیا. غلامہ نے وعدہ گھر ونیو میرے گھر اطلاع کرنا تے بادشاہ تو فرمایا میں اس رزق نو پاک کراون واسطے پاکاں کل ٹریا وینا. ہائے 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 ہائے
واہ 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 واہ، میں جڑا پیغام پہنچاونا پہنچا چھوڑا ہے، بسم اللہ کراں، واہ واہ، اندے وچ سعادات دا حصہ نکل وئی سی، پھر میٹے دے پا امام دے کول آیا، جھولی چاہی کھلونا جڑیاں اکھاں اس ویلے وسدیاں پئیاں دنیا دے کسے گام میں چنہ وسے، امام دے کولوں آیا 7 دن رہا، مولا انہیں اجازت فرمایا وطن والے گھر پہنچی جان دیں 3 دن اور نہیں رہندا، میں بڑی جلدی کر آیا، ایک وین تے آ گیا، بسم اللہ کراں جی بادشاہ رانا 3 دن پھر مولا اجازت فرمایا چل تینوں الوداع کھاں، پہلے روزہ رسول تے آن کے الوداع دیان، آج امام شہر دے باہر لے آئے، بادشاہ اتنا سفر میرے واسطے بس ون تسی وال ونیو، امام فرمایا اچھا چڑھ گھوڑے تے سفر خیر دے انہیں، گھر میرا سلام آکھی، ایک گھوڑے تے سوار ہویا ٹوریا 7ویں کا قدم تے انجی ٹورن آلے دی عادت ہوندی ہے بھائی جان، ایک واری پچھلے نو وید ہے، اس پچھے ڈٹھا جو میں ایک دفعہ پھر امام دی زیارت کر لاں، یا پچھے دید پئیے امام دا امام لتھا ہویا، امام دا دویاں ہاتھ کمر تین، اکھاں وسدیاں پئیاں، بھائی رتن ٹور دے گھوڑے تو دھرک ڈتے، دوڑ کے امام دے کولوں آیا، ادا واہ بادشاہ حضور روین میں وطن جاواں، تیریاں دھیاں دے پردے ہونے، بس بادشاہ نہیں ویندہ ادوں ہی ویساں، جدوں پھر آپ ٹورے سو، امام فرمایا نہیں گھراں والیاں گھراں نو ونجنا تے ہویا، تے مولا تُسا روندے ہو، فرمایا میں رونا ہر سال آنا ہے تو ہر سال ہی میں نے پوچھنا کوئی شے منگو، اس واری ٹورے ہیں تو پوچھیا ہی نہ، آدھا مولا ڈر تو نہ پوچھیا، جو مطا امام ناراض ہو جان، آکھن ساڑی دعا نہ رنگ لگے، سانو نوابی ڈسن لگے، امام فرمایا ہون منگا، آدھا مولا بخت تار پوسن کچھ منگو، امام فرمایا اگلے سال 40 چادرہ بڑھوائی، تیریاں دھیاں دے پردے ہونے، جے بے اولاد بیٹھائیں تو جھولی پھیلائیں، میں 5 دفعہ ہو جا چمیے جتھے بھائن دھروئیاں ڈیندی رہی، بسم اللہ ایک مجلس تے مجلسہ کڑی مکدیاں ہی نہیں، کم دل آزاد کری میں نا، اللہ تواڈی زندگی جی جوانی نصیب ہو ویچا، وسدے رہو، واہ حصہ مل گیا، مولا سجا تیرا ماتم قبول، 40 چادر، آدھا بادشاہ ایک واری بازار تے چلو، میں سارے مدینے دیاں چادرہ ہونے لائے کہ تیرے دروازے تے رکھ دینا، امام فرمایا لوڑ اگلے سال ہونی آئی، آدھا مولا بنواساں، امام فرمایا نہیں مدینے نہیں آونا، کیوں مولا فرمایا میں نہیں آونا، تے مولا وڈے بادشاہ حسین چادران دے ساں پیر چم ساں حج پورا گھر نو لگا ویساں، امام فرمایا بابے اور کوئی نہیں ہونا، آدھا بہنہ بھی نال لیا ساں بیوی بھی لیا ساں، مولا ہن میں سمجھ آ گئی جے سردار بھی نال ہو سینا تے میں چادران دے کے پردے داران اندر بجے ساں تے مولا میں تیرے دروازے تے بہاری دے لئی ساں حج پورا، امام فرمایا تیریاں سہنی بھی نہیں ہو بڑا، مولا وہ چادران کتے لیا ہوا، امام فرمایا نامی میں آسان اسکلان، ہے مولا تُساں؟ ہاں میں آسان، مولا کوئی تاریخاں؟ فرمایا ہجری ایو اکائٹ، ربیع الاول دی 5 اسی، صبح دا ویلا اسی، مولا میں اندسو ملاقات کیڑے نواب دے گھروں سو میں اتھے آواں، امام فرمایا اسکلان چ جڑا دربار ہے اس دربار چ تیری میری ملاقات اسی، شاید گل سمجھے قدمہ تے ہاتھ لا کے آدھا ایک گل نوکراں کرنی چاہنا، جی اسکلان دے دربار ونجنائی تو پھر کنیزاں بھی نال لائے کے نہ آئی، اوہ مولا اسکلان دے بازاران دے ماحول تے دربار، جی بسم اللہ کرا بھلا انہیں کوشش کر اس غم میں شامل ہو وڑ دی، بس ٹور گیا، بیوی نو آدھا امام سلام دین دے آنی،
آدھی جی میں لے چلے جلدی جتھے جا مل جائے جلدی فقیر بن کے بیٹھ جائے مسائب رات روویں والا اتھے باندھا ہے جتھے کوئی نہیں باندھا مسائب جلدی بیٹھ جائے جتھے جا مل جائے ہاں عشق دی تار ہوں دیئے اے جوڑ دیاں بڑا وقت لگ دے مثلا کسے پاسے نہ رات روویں والا بیٹھا ہوئے غریب دے زخم ڈکھے نا اس واسطے مسائب جتھے جا مل جائے اللہ اکبر آدھی میں لے چلے میں بھی مولا دا سلام آدھا بس نیڑے پہنچ گیا تو پریشان کیوں امام آندے پائے ہیں کتے اتھائیں آدھی میں سینی دی بھی زیارت کرنی ہوں دی آدھا سینی بھی آندیاں پہیاں تڑپ کے اٹھئے آدھی شریعت آکھ دی تے نہیں عورت مرد دے سامنے اچھا بولے میں نو بولنا پائے گا کہ بڑا کوئی نواب بن گیا ہے کوئی بڑا رئیس بن گیا ہے آدھا کہ جیاں گلہ پہ کریں آج تائیں جو آکیا سینی بھی آندیاں پہیاں تینوں کوئی پتہ ہے 9 دن میں سین کو رہیاں تے 9 دن ہی ویکھ دی رہیاں جڑا نماز واسطے اٹھ دیا 4 دائیاں سہارا دے دیا اوہ مسلح تے علی دی دائیاں نال آندی اوہ کتھے اسکلان تے کتھے مدینہ میں بسم اللہ کراں جوانی نصیب ہوئے توڑی جی بابا جوانی نصیب ہوئے بس 5 منٹ اور پڑھنے اللہ توڑی زندگی کرے بسم اللہ حصہ مل گیا خدا جان دے آدھا میں نے امام آکیا آدھی میں نے ہون سمجھ آئی میں سین دے کول ایک رات بیٹھی مٹھیاں بھر دی پئیاں تے ساریاں مستوراں کٹھیاں ہو گئیاں گلاں چو گل علی اکبر دی شادی دی ہوئی اس ویلے بی بی نے آکھیا مستورہ نو میں پتر حلب دے بادشاہ دے پاسے پرنا وڑا ہے میں نے ہون پتہ لگا گانڈ پہ گئی اسی دیاں لیاں وقت گزر گیا باغ بطول چلوٹی پہ گئی آج ہولی پھیلا ایک وین سناوا بسم اللہ کراں 5 دا دیویں صبح دا ویلا ہے اجے مسلح تے دوئیں بیٹھیں اندہ ایک غلام بازار تو واپس آیا زرائر جی ایک گل کرنی آ کر آدھا نیتا جاویں نا میرے پیر بڑا سونا قرآن پڑھ دے آدھا اندے وچ شک نہیں آدھا جیک کاری میں تینوں وکھاواں جیڑا تیرے پیران نالو منزل ودھائی بیٹھا ہے جھنک دے کے آدھا زبان بند کر جویں اکبر دا بابا قرآن پڑھ دا ایویں کوئی کاری نہیں پڑھ سکدا آدھا زبان بند کر لائے آدھا کیوں پہ آدھا میں جو آکھیا ہے جڑا کاری میں ڈٹھا ہو جا کوئی نہیں تیرا پیر پڑھ دا ہو سی چنگا پڑھ دا ہو سی ٹھنڈا پانی پی کے پڑھ دا ہو سی تیرا پیر کسے نرم جاتے بیٹھ کے پڑھ دا ہو سی جڑا کاری میں ڈٹھا ہی قرآن پڑھ دا ہی نیزے دی نوکتے تیرے بچیاں دی زندگی ہوئے چاہ اے خرا کر لیا انسان دی بسم اللہ کراں جوانی نصیب ہوئے تیری بطول دا پتر تو انو رنگ جی بابا جوانی نصیب ہوئے علی دیاں دیاں تینو رنگ لاویں جڑیاں آنکھاں وس دیاں پیا واہ بھائی واہ آدھا ایڈا سونا قرآن پڑھ دائے پرندے ہماچ رک ویندے نا ماما دیاں جھولیاں چکھیر پیندے بول کے آدھن باغی نہیں کوئی قرآن دا کاری مری گئے جڑی آنکھا جنتا ہی نہیں رو سنگی جی ناراض نہ ہوئی والولا کھن دا وقت نہیں اتھے کوئی ذاکری نہیں منواونی برا پھوڑی بچھائی ہے بس ایک منزل بلند کر آدھا ٹور کاری کتھے میں ہوں دا قرآن سننا ہے بازار آیا ہے آدھا کتھے کاری آدھا اتھے پیا پڑھ دا ہون کوئی نہیں آدھا جھوٹ بولے آئی ایڈا سونا قرآن آدھا تیری قسمیں اتھے پیا پڑھ دا آپ سنے آئے کولوں ایک سپائی گزر کیتا ہے موڑا ہلایا تھوڑی دیر پہلے جڑا کاری اتھے قرآن پیا پڑھ دا کوئی پتہ ہی کتھے گیا ہے مسکرا کے آدھا ہون دربار داخل ہوئی پتھران دا تے میزا میں نئی جنیت کے آیا ہے تے جگر جھل بائی اللہ بادشاہ جان دا ہے دیاں لیوں بالے پیر چاک کے دربار آیا
دربار دے دروازے تے حاکم دی دید پئیے آدھا چنگے ویلے آیا ہے بڑا وڈا رئیس ہے میرے کول آن کے بیٹھ دل دکھ جائے لاہور لیو معافی دیونا انجی پڑے آئے غلام کرسی تے علی دیاں نوہا ننگے سر دربار بسم اللہ جنہ دے سینے دکھ دین انہ دا مقدر ہے جڑے کسے واسطے تے بیٹھے بے شک بیٹھے رہا میں بسم اللہ کرا جوانی نصیب ہوئے فضا دی کانڈتے علی دی وڈی دھی دمت علی دی وڈی دھی دی کانڈتے علی دی بے اولاد دھی دمت علی دی بے اولاد دھی دی کانڈتے اس بی بی دمت تھا جڑی ساڑی مہمان ہوئی ہے شالا میں پڑھ لا تو سن لائے دھیاں لیوں اللہ جان دے ای اندازے چ بیبیاں کھلوتیاں نے اس جملے دی سارے معافی دیوے آئے یا تیری نکی سائن براد موڑا ہلا کیا دی سجاد تو میں نو چھیاں منزلہ پچھوں آدھا آئے بھائن اسکلان آوانڈے میں تینو ٹھنڈا پانی پلیسا میرا ایک منن والا اسکلان رادا ہے وے سجاد میں نو پانی دی لوڑ نہیں وے میریاں تلیاں سوچ گئیاں وہ میرے پیر زخمی ہو گئے اس مومنو جی بابا جوانی نصیب ہوئے تو جی بابا میں بسم اللہ کرا جی ہاتھ نہ جوڑ نیاز مندہ بچیاں دی زندگی لکھواری آکھاں اللہ زیادہ عزت دے میں بسم اللہ کرا جی میرا سردار میں پھر آکھ دیتا آدھی ویر ہن پانی دی لوڑ نہیں اگر وہ مومن موجود ہے اس نو آکھ میں نو مٹی تے بان دی اجازت لے جائے سجاد میریاں تلیاں زخمی ہو گئیاں دھیاں لیوں اللہ جانے چند بندے کیڑے خیال چ میں نو سن دے پائیں اجاں بہن تے بھرا دی کلام بھائی جان ہوندی پئی آئی یا محمد باقر نے ایک توق چو بڑی اوکھی گردن پھیری آدھا بابا اجڑ گیا او سامنی کرسی تے دیکھ بابا تے او بندہ جڑا پچھلے سال مدینے تینو ملن آیا بابا جنو آکھے آترے دینا اور جی بسم اللہ کرا بابا ایو حق ہے نا میں بسم اللہ کرا جوانیاں مارو بابا اے او بندہ 2 منٹ بس اور پڑھنا ہے حصہ مل گیا بابا اگر آکھے تو میں انہوں دساں فرمایا نہیں پتر اس سانو وسدہ ڈٹھا ہے بیٹا آج میں اجڑ کے آیا کھلوتا نہ لے غیرت مندے مت مر نہ جائے دھیاں لیوں چپ پیو تے پتر کھلوتے آئے یا موزن آکھیاں اللہ اکبر وحدہ کیڑی آکھے جڑی وضو تو خالی جان دی موزن آزان دیندہ آئے جڑے ویلے موزن آکھے شہاد وانہ محمد رسول اللہ اس ویلے سجا سر چاہ کیا دا او نانا ویکھ دین بچ گیا او نانا میری ماں ننگے سر دربار آگئی آئی بسم اللہ یا زہرا یا زہرا یا زہرا میں بسم اللہ کر رہا او نانا دین بچ گیا نانا تیریاں آزانا پیاں مل دیاں خدا جان دے جڑے ویلے امام بولے نا اس سے گل واسطے میں ساری گل کی تھی زرائر کرسی تو اٹھیا انجھے ٹوریا ہے حاکم ہاتھ چاہت پایا کدے وین آئے آدھا اس قیدی دار آدھا بیٹھو میرا قیدی ہے تو سردار ہے ان دی جرت میں سڈاتے او نہ آوے تینو ونجن دی لوڑ نہیں آدھا زبان بند کر لائے او بے دینہ میں انہوں سڈاواں جن دی آواز میرے چوتھے امام نال مل دی پئیے اللہ جاندہ نیڑے لگایا کاری کتھوں دا وسدائیں اس ویلے غریب آدھا زرائر 40 چادران لیا آدھا چادرہ میں نو سجاد دیتیاں غریب آدھا میں تیرا چوتھا امام آدھا پرددار سیدہ داکھا بند کر لائے اور میری ماں دے وال علیہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین بس بابا تماشا نہیں کریں اب آپ کے سامنے اللہ
بآواز بلند درود پڑھ کے سنا دیجیے ایک مرتبہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا و ملجانا و ماوانا و حبیبنا و حبیب ربنا و طبیبنا و طبیب قلوبنا و نورنا و نور دیننا و نور اسلامنا و نور قرآننا و نور فرقاننا و نور اولنا و نور آخرنا و نور ظاہرنا و نور باطننا و نور صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم ابی القاسم محمد المصطفیٰ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اولی الصدق والصفاء والوفاء، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جتنی تعداد ہے اتنی آواز نہیں ہے، بآواز بلند درود پڑھ کے سنا دیجئے۔ جتنے احباب کھڑے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ کھڑے ہو کے تماشا دیکھا جاتا ہے، بیٹھ کے ذکر حسین سنا جاتا ہے۔ ایسے ہی ایک مرتبہ بلند آواز سے صلوات پڑھ کے سنا دیجئے۔ جن احباب کے علم میں نہیں انہیں میں بتاتا چلوں کہ صلوات کو اردو میں درود کہتے ہیں اور درود کو عربی میں صلوات کہتے ہیں۔ جس سنی کو درود آتا ہے وہ درود پڑھ دے، جس شیعہ کو صلوات آتی ہے وہ صلوات پڑھ دے۔ جس شریف کو اس کی شریف ماں نے کائنات کے سب سے زیادہ شریفوں پہ درود پڑھنے کی شریف عادت سکھائی ہے، وہ اپنی شریف زبان سے آل محمد کی شرافت پہ بآواز بلند درود پڑھ کے سنا دے۔ صلی علی محمد۔ اگر آپ زحمت نہ سمجھیں تو پنجتن کے ماننے والے اٹھ کے ذرا پیچھے سے 5 قدم آگے آ سکتے ہیں، اگر آپ زحمت نہ سمجھیں تو۔ بسم اللہ۔ قمر بھائی تھوڑا سا قریب آ جائیں، خدا آپ کو سلامت قیامت رکھے۔ بسم اللہ۔ جو احباب بہت دور بیٹھے ہیں میں انہیں بتاتا چلوں کہ مسلمانوں کے درمیان آگے ہی بڑی دوریاں ہیں، اور اس دوری کا جتنا دشمن نے فائدہ اٹھایا ہے اس کی زندہ مثال آپ نے آج دیکھ لی ہے۔ اس دوری کو دور کر کے آل محمد کے قریب ہونے کے ناطے بآواز بلند صلوات پڑھ کے سنا دیں۔ ہر مومن، ہر عزادار، ہر موالی حیدر کرار آج غمگین ہے اس بات پہ کہ شہر چکوال کے اندر ابن الوقت یزید کے ناجائز بیٹوں نے ایک مرتبہ پھر حلالیوں، موالیوں، محبان اہل بیت پہ اپنی خباثت کی وجہ سے اٹیک کیا ہے، اور کافی سارے مومنین جو ہیں وہ اس دار فانی سے رخصت ہو چکے ہیں۔ وہ شہادت کی خوبصورت زندگی حاصل کرنے کے بعد
اپنی مولا کی بارگاہ میں جا چکے ہیں. یقیناً یہ بہت بڑا سانحہ ہے، اور میں اہل سنت کا خطیب ہونے کے ناطے، آل محمد کا وکیل ہونے کے ناطے آپ تمام مومنین کی بارگاہ میں تعزیت پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ مالک ان دشمنوں کو نیست و نابود فرمائے، مالک ان بندوں کو نیست و نابود فرمائے جو حسین کے بھی دشمن ہیں اور حسینیت کے بھی دشمن ہیں. ایسے کئی واقعات ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں. مجھ سے قبل خطیب ولایت علی جناب قبلہ علامہ رائے مزمل صاحب بڑے جوشیلے انداز میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ مدنی چینل پہ کسی بھونکنے والے نے ابو طالب کی شان میں گستاخی کی ہے. میں آپ احباب کو سنی ہونے کے ناطے بتا دینا چاہتا ہوں، ذہنوں میں یہ خیال نہ رکھیے گا کہ جب میں اپنے آپ کو سنی کہتا ہوں تو آپ سمجھتے ہیں کہ شاید میں سفیانی سنی ہوں. نہیں، بلکہ میں عمرانی سنی ہوں. سلام علیکم. سنی ہونے کے ناطے سارے بولو گے حیدری. بسم اللہ. مالک بحیثیت اہل سنت ہونے کے ناطے میں آپ لوگوں کو یہ بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ اہل سنت میں قبلہ ملک نعمت صاحب صرف 2 شخصیات ہیں جنہوں نے شان ابو طالب پہ بہت کام کیا ہے. پہلے نمبر پہ مولانا سائم چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فیصل آباد کے ہوتے تھے. انہوں نے غیون المطالب فی شان ابو طالب لکھی اور اس کتاب کے لکھنے کی وجہ سے لوگوں نے انہیں کافر تک کہا. اتنی مہنگی نہیں ہے وہ کتاب. آپ کوشش کریں کہ جو موالیان حیدر کرار ہیں، مجالس کرواتے ہیں، اتنے انتظام کرتے ہیں، یہ 2 جلدوں کی کتاب ہو سکے تو یہ خرید کے آپ جو اہل سنت مولوی ہیں ان کو دیں تاکہ ان کے ذہنوں میں چھپا ہوا سفیان نکل کے باہر آ سکے. سلام علیکم. حیدری. اگر وہ آپ نہیں خرید سکتے تو میں آپ کو یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ میرے قائد محترم شیخ الاسلام مجدد رواں صدی پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی شان ابو طالب پہ کی ہوئی تقریریں لیں. وہ کیسٹس، وہ سیڈیز جو ہیں وہ اپنے اہل سنت کو تحفہ دیں تاکہ انہیں پتہ چلے کہ عمران وہ ہے جس کا اپنا بیٹا کل ایمان ہے. سارے مل کے بولو گے حیدری. بسم اللہ. مالک آپ کو سلامت رکھ. صبح سے مجلس پاک شروع ہے. غلام عباس رتن بھائی کیونکہ ہمارے بھائی ہیں تو شہزادہ بھائی نے بھی، ابرار شاہ جی نے بھی، بابا نزاکت شاہ جی کا بھی، سب کا حکم تھا کہ لازماً آنا ہے. اور میں آیا بھی صرف اس لیے ہوں کہ بنو امیہ کے ٹکڑوں پہ پلنے والے ملا کی دکان بند کروا کے جاؤ. میرے بعد پڑھنے والی شخصیت قبلہ عباس رضا جھنڈوی صاحب تشریف فرما ہے. سریلے انداز سے آپ کو ماشاءاللہ قصائد کی دنیا کی سیل کروائیں گے. زیادہ لمبا چوڑا میں نے نہیں پڑھنا. انشاءاللہ ان کے بعد بابا سید قبلہ زرگام عباس شاہ جی سرکار بھی، مرشد پاک بھی تشریف لے آئیں گے. انشاءاللہ وہ بھی ذکر پاک کریں گے. میں آپ لوگوں کو زیادہ تکلیف نہیں دینا چاہتا. اصل میں اہل تشریف بھائیوں، ایک چھوٹی سی بات یہ ہے کہ اہل سنت کو تحقیق سے بہت دور رکھا گیا ہے. اگر پرانے اہل سنت علماء اپنی مسجدوں میں سوائے 11ویں 12ویں کے اور حلیمہ کی ڈاچی کے قصوں کے علاوہ ابو طالب کی میٹھی میٹھی لوریاں سناتے تو آج کوئی کتا ابو طالب کو نہ بھونکتا. بندے تھک چکے ہیں قمر بھائی.
بندے تھک چکے ہیں. ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ حیدری. شانت نہیں بیٹھے. لوگوں کو بتایا نہیں جاتا, لوگوں کو بتایا نہیں جاتا, تحقیق سے دور رکھا گیا ہے. دیکھیں, سب سے پہلے تو ہم اہل سنت جو عمرانی سنی ہیں, انہوں نے یہ ذمہ اپنے ذمہ لیا کہ جہاں جانا اگر وہ درس قرآن ہونا تو بھی آل نبی کا ذکر کرنا, اگر وہ محفل ختم قرآن ہونی, بیٹی بیٹھ جاؤ میری بچی, بیٹھ جاؤ میری بیٹی, نیچے بیٹھ جاؤ, اگر وہ محفل درس قرآن ہونا تو بھی آل نبی کا ذکر کرنا, اگر وہ محفل میلاد ہونی بسم اللہ تو پھر بھی آل نبی کا ذکر کرنا. وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ جھنگ کے مصلی نے لوگوں کے ذہنوں میں یہ ڈال دیا تھا جو علی اور آل علی کا نام لے وہ شیعہ ہے. الف لام میم سے لے کے والناس کی سین تک قرآن پڑھ کے دیکھ, جگہ جگہ پہ علی کا ذکر ہے. اللہ بھی شیعہ ہے. نہیں, جس بندے کو بات کی سمجھ لگتی ہے وہ تو بولنے کی کوشش کرے نا. ہاتھوں کو بلند کر کے حیدری. بسم اللہ جوڑ شاہ جی. سارے بولو. یہ جو خارجیت کا عقیدہ ہم سنیوں کے عقیدے میں ڈالا گیا, عباس بھائی توجہ چاہتا ہوں, اس عقیدے نے ہم سنیوں کا بہت نقصان کیا. لوگوں کے ذہنوں میں یہ ڈال دیا کہ جو اہل بیت کا ذکر کرے وہ شیعہ, جو حسن و حسین اپنے بچوں کے نام رکھے وہ شیعہ. میرے قائد محترم شیخ الاسلام طاہر القادری صاحب کی سالگرہ تھی, میرے قائد محترم کے 2 صاحبزادے موجود تھے. میرے قائد محترم نے مولویوں کو اپنے بچوں کا تعارف کرواتے ہوئے کہا یہ میرا بڑا بیٹا ہے, اس کا نام حسن ہے, یہ میرا چھوٹا بیٹا ہے, اس کا نام حسین ہے. ایک مولوی کی رگے مولویت پھڑکی, چھوٹے بھائی کی شلوار پہن کے, بڑے بھائی کی قمیض پہن کے. طاہر القادری صاحب سے کہتا ہے آپ نے بھی اپنے بچوں کے نام شیعوں والے رکھے ہوئے ہیں. طاہر القادری مسکرا کے کہا میں نے ہی نہیں رکھے, نبی نے بھی اپنے بچوں کا نام حسن و حسین رکھا تھا. نبی کے متعلق کیا خیال ہے, نبی سنی تھا کہ شیعہ تھا؟ ہاتھوں کو بلند کر کے حیدری. زندگی ہو آپ کی, سلامت رہے. اگر منبر کے قریب بیٹھے ہیں تو بولنے کی کوشش کریں. سارے بولو گے, سارے بولو گے حیدری. مجھے دکھ ہے اس بندے کے اوپر جو منبر کے قریب بیٹھا اور چپ کر کے بیٹھا ہے. ازل سے دکھ ہے جو ازل سے لے کے اب تک منبر کے قریب بیٹھے چپ کر کے بیٹھے رہے. وہ بندے اچھے نہیں ہوتے. سارے بولو گے حیدری. بسم اللہ. خدا آپ کو صحت و تندرستی دے. توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ جو کالے رنگ کے کپڑے پہنے وہ شیعہ, جو حسن و حسین بچوں کے نام رکھے وہ شیعہ. کافی سارے اشتہار میری آنکھوں کے سامنے, لگتا ہے میں ہی لقیب ممبر اور میں نہیں سب کے اعلان کرنے. تحفہ یا علی مدد قصیدہ نوکر غازی دے ضرور پڑھیں. جی میں ضرور پڑھوں گا جی. اس کے بعد ایک اور ہے جی, 26-25 اپریل کو میرے بڑے بھائی ملک نعمت علی عوان صاحب کا پروگرام ہے ماشاءاللہ, امام بارگاہ قطر سکینہ کے اندر. یہاں بھی آپ لوگوں نے شرکت کرنی ہے. اور اسی جگہ انشاءاللہ 31 مئی کو بروز اتوار صبح 8 بجے مجلس اعزا بسلسلہ یوم شہادت جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا مجلس اعزا ہے. یہاں پہ بھی آپ نے شرکت کرنی ہے. یہ کافی سارے اعلانات مجھے پرچیاں لکھ کے دی گئی ہیں کہ آپ نے لازماً یہ اعلان کرنے. انشاءاللہ آپ لوگوں سے محبت رہی, انشاءاللہ قائم رہی ہے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو نوکری پیش کرتا رہوں گا. سب جگہوں پہ انشاءاللہ میں جہاں بھی مجھے حکم دیا گیا ہے نوکری پیش کروں گا. سنیوں کو بتایا نہیں جاتا. سنیوں کو اگر بتایا ہے تو اس بندے کا نام ہے طاہر القادری. ناراض نہ ہونا بھائی, میں اس کی تعریف کر رہا ہوں جو آل محمد کی تعریف کرتا ہے. ہمارا منشور ہے, ہم کسی کو برا نہیں کہتے.
ہم اپنا مسلک چھوڑتے نہیں, کسی کا مسلک چھیڑتے نہیں. یقین کرو ادارہ منہاج القرآن کا منشور ہی یہی ہے. ہم کسی کو برا نہیں کہتے, لیکن جو دشمن سہرا آئے اس کے اوپر بر بر ضرور کرتے ہیں. حیدری جب اہل سنت عمرانی سنیوں نے جگہ جگہ پہ جا کے اہل بیت کی تعریف شروع کی تو ملا نے پینترا بدلا, دکان چینج کی, کہنا شروع کر دیا کوئی بات نہیں اہل بیت کی تعریف کرنی چاہیے, لیکن جو عمران کا تذکرہ کرے وہ شیعہ ہے. پہلے ملا نے دکان رکھی تھی قمر بھائی کہ جو اہل بیت کی تعریف کرے وہ تھک گئے ہیں آپ لوگ نہیں. اگر آپ کہتے تو میں چھوڑ دیتا ہوں, سریلے ذاکروں کی فیکٹری پیچھے موجود ہے. وہ آپ کو بھی سریلی آواز میں آپ کو قصیدے سناتے ہیں اور پھر انشاءاللہ بابا درگام شاہ جی آ جائیں گے. لیکن اگر آپ لوگوں کی توجہ ہے, خواجہ صاحب اگر توجہ ہے تو میں جملہ مکمل کر دوں. پھر ہم اہل سنت نے دیکھا کہ ہماری کاپی کر کے کچھ لوگوں نے ہماری کاپی کر کے, جس طرح ہم محفل میلاد رکھتے ہیں, لوگوں نے میلاد کی محفلیں رکھنی شروع کر دی. بسم اللہ جی. محفل نعت کی وضع رکھتے ہوئے, بیٹا توجہ چاہتا ہوں, محفل نعت کی کاپی کرتے ہوئے ہماری طرز پہ پروگرام رکھنے شروع کر دیے. آپ نے قبلہ بڑے بڑے اشتہار دیکھے ہوں گے, محفل حمد و نعت. ناراض نہ ہونا, لیکن جب وہاں پہ ہم اہل سنت نعت کے بہانے چلے جاتے ہیں تو جا کے حیران ہو جاتے ہیں. وہاں تو نعت ہوتی نہیں, وہاں تو ہوتی ہیں خبریں, وہاں تو ہوتی ادھر ادھر کی باتیں. میں اپنے سنی بھائیوں کو یہی تو بتاتا ہوں, زمانے کے ان جاہلوں کو کیا پتا کہ نعت کسے کہتے ہیں, جس کو یہ پتا نہ ہو کہ سرزمین عرب میں محمد کی پہلی نعت پڑھنے والا ابو طالب تھا. جی قمر بھائی, حیدری, اس بندے کو کیا پتا کہ کائنات ایسے ایسے نہیں مل کے نہ آ رہا ہے. حیدری کائناتی ارض و سما کے اندر سرزمین عرب پہ جس نے سب سے پہلے تیرے میرے پیارے نبی کی نعت پڑھی, وہ کوئی صحابی نہیں تھا, وہ علی کا بابا تھا. سارے بولو گے, مل کے بولو گے حیدری. اچھا بھائی, کچھ بندے صبح سے بیٹھے ہیں اور واقعہ ہی تھک چکے ہیں. نامکمل ہے وہ محفل میلاد جس میلاد میں حلیمہ کی ڈاچی کے قصے ہو, ابو طالب کی لوریاں نہ ہو. جون شاہ جی جملہ سنیے گا اور اس مجمع کی داد دیکھیے گا, یہ اپنی محبت سے مجھے کیسے نوازتے ہیں. کراچی کی سرزمین میں نے یہی بات کہی تھی کہ ایک مولانا اٹھ کے کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا جی پہلے تو آپ کہتے تھے کہ نامکمل ہے وہ محفل میلاد جس میلاد میں اہل بیت کا تذکرہ نہ ہو. آج کل آپ نے کہنا شروع کر دیا نامکمل ہے وہ میلاد جس میلاد میں ابو طالب کا تذکرہ نہ ہو. میں نے کہا مولانا عقل کا سہارا لے کے بتا, نماز بڑی ہے کہ میلاد بڑا ہے؟ کہنے لگے جی ماشاءاللہ نماز بڑی ہے. میں نے کہا نماز اتنی دیر تک مکمل نہیں ہوتی جب تک عمران کا تذکرہ نہ ہو. حیران ہو کے کہنے لگا وہ کیسے؟ میں نے کہا تجھے نماز آتی ہے تو پڑھ کے سنا. شروع ہو گیا, جب آیا نا نماز کے اینڈ پہ کہتا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. میں نے کہا رک, تیرے سر پہ رکھتا ہوں قرآن, بتا آل ابراہیم سے مراد یزید کا دادا ہے یا حسین کا دادا ہے؟ خدا تمہیں زندگی دے, خدا تمہیں زندگی دے. ہاتھوں کو بلند کر کے بالا بالا سوگی لال کرندر.
خدا تمہیں سلامت رکھے. پچھلے عذاب کی طرح ہونا ہے میرا ویر. ریاست توجہ ہے آپ لوگوں کی. ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ حیدری. دیکھو نماز اتنی دیر تک مکمل نہیں. یہ میں شیعہ کو نماز اتنی دیر تک مکمل نہیں جب تک نماز میں آل ابراہیم پہ درود نہ ہو. جب آل ابراہیم ذہن میں آئے گا تو یزید کا دادا نہیں آئے گا. حیدری یزید کا دادا نہیں, حسین کا دادا آئے گا. مولانا نے پینترا بدلا. حیران ہو کے کہا سلطانی بھائی ہمیں تو کتابوں میں حضرت ابو طالب کے فضائل نہیں ملتے. میں نے کہا آپ کو کتابوں میں کیا ملتا ہے؟ کہنے لگے جی کتابوں میں حضرت ابو طالب کے متعلق ایک ہی روایت ملتی ہے, سننا اور سن کے بولنا تمہاری مہربانی ہوگی. سمجھ کے بولنے کا حق سنی کو ہے, سن کے بولنے کا حق شیعہ کو ہے. کیونکہ سلطانی کے منہ سے جو لفظ نکلتا ہے اسے سوچتا سنی ہے. شیعہ کو سوچنے کی ضرورت نہیں, شیعہ سوچ کے بیٹھا ہوتا ہے. سمجھانا بھی میں نے سنیوں کو ہے, سمجھانا بھی میں نے سنیوں کو ہے, شیعوں کو میں نے نہیں سمجھانا. میری کیا اوقات کہ میں اس قوم کو سمجھاؤں جن کے بچپن میں سمجھ, جن کی جوانی میں سمجھ, جن کے بڑھاپے میں سمجھ, جن کا کوئی مر جائے تو وہ قبر میں لٹا کے کہے اسمع افہم, سن بھی لے سمجھ بھی لے. میں ملک نعمت صاحب خواجہ صاحب اس قوم کو کیا سمجھا سکتا ہوں؟ مولانا نے نہیں سن کے بولنا. اگر جملہ پسند آئے تو دل دعا دے تو زبان کے ساتھ واہ واہ ضرور کہنا. مولانا نے پینترا بدلا. اس نے کہا کتابوں سے ہمیں حضرت ابو طالب کے متعلق کوئی روایت نہیں ملتی. میں نے کہا ملتی ہے تو کون سی ملتی ہے؟ انہوں نے کہا جی ایک روایت ملتی ہے, نبی نے کہا تھا میرے کان میں پڑھ دو. ابو طالب نے کہا تھا میں نے نہیں پڑھنا. میں نے کہا لعنت تیرے عقیدے پہ, تجھے کان والی بات یاد ہے, اعلان والی بھول چکا ہے. بولو جسے بولنا آتا ہے. حیدری سلامت رہو. صبح کے ساتھ دل مولا, سارے بولو جیو قمر بھائی. نہیں اتنی باوازیں بلند نعرہ حیدری لگاؤ کہ چکوال کے اندر بےغیرتی کرنے والے بنو امیہ کے لونڈوں کے کانوں میں یہ آواز چپیڑ کی صورت میں داخل ہو اور اسے پتا چل جائے کہ کربلا گاہ میں شاہ کے اندر شیعہ بدلہ لینے کے لیے نبی کی آل پہ جانے مارنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. ہاتھوں کو بلند کر کے غدیری بن کے نعرہ حیدری. تجھے کان والی بات یاد ہے, تجھے کان والی بات یاد ہے. پریشان تو نہیں بیٹھے ہوئے؟ کان والی یاد ہے, اعلان والی بھول گئے. اب شیعوں کو تو پتا ہے اعلان والی بات کون ہے, نہیں پتا تو سنیوں کو نہیں پتا. سنیوں کو اعلان والی بات میں بتاتا ہوں. کان والی بات جو ملا نے لکھی ہے جھوٹ ہے, اعلان والی بات جو ہے وہ سچ ہے. ملا کی کتاب میں نہیں, اللہ کے قرآن میں ہے. کان والی بات بدعت ہے, اعلان والی بات سنت ہے. بدعت اسے کہتے ہیں جو پہلے زمانے میں نہ ہو بعد میں ہو. یہ ملا کی تعریف ہے. ایک مولانا مناظرہ کرے تو انہوں نے کہا جی بدعت ہے بدعت ہے. میں کہا بدعت کندے کنوں نے؟ کہنے لگے جو نبی کے زمانے میں نہ ہو اب ہو. میں نے کہا آپ نبی کے زمانے میں تھے؟ یار جسے بولنا آتا ہے بولنے کی تو کوشش کرے. سارے 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 مل کے حیدری. اعلان والی بات
سنت ہے. جاؤ میں تم لوگوں کو اعلان کربلا گاہ میں شاہ کے اس عظیم و شان منبر کے اوپر کھڑا ہو کے بتا دینا چاہتا ہوں, جو اعلان والی بات نہیں مانتا اس کا سنیت سے کوئی تعلق نہیں. کیونکہ سنی اسے کہتے ہیں, خواجہ صاحب سنی اسے کہتے ہیں جو نبی کی سنت پہ عمل کرے. اکیلا میدان غدیر قم ہے جس میں نبی کی سنت پہ دو طریقوں سے عمل ہوا ہے. نبی کی سنت کے دو طریقے ہیں, ایک ہے قولی, ایک ہے فعلی. قولی ہے من کن تو مولا, بولو جسے بولنا آتا ہے, فہذا علی مولا. فعلی ہے ہاتھ کو بلند کرنا. لعنت نہیں ہے ایسے مسلمان پہ جس کو شلوار والی سنت یاد ہو, غدیر والی بھول چکا ہو. بولو جسے بولنا آتا ہے, حیدری. ہاتھ کھول کے ذرا میرے لیے. پریشان تو نہیں بیٹھے ہوئے؟ مولانا کہنے لگے کہ ہمیں اعلان والی بات یاد نہیں, کان والی. بھائی ایک قوم ایسی ہے جس نے اعلان والی بات بھولی نہیں. ناراض نہ ہونا, وہ ہے شیعہ. انہوں نے کیا بھولنا تھا, ان کی سیانی ماں نے انہیں دودھ پلاتے ہوئے ہی کان والی بات بتائی ہے. یہی تو وجہ ہے جب ان کے سامنے علی کا نام آتا ہے یہ غدیری بن کے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں. آخری جملہ اور اجازت. تم لوگوں کی محبت میں نے سمیٹ لی ہے. میرے بات پڑھنے والی شخصیت تشریف فرما ہے اور میں آپ لوگوں کو یہ جملہ فری میں نہیں سنانے لگا. نیاز تو ماشاءاللہ آپ نے مجھے دی ہے, کافی ہے میرے لیے. میں پلتا ہی اس نیاز پہ ہوں. سرکار کی آل کا صدقہ کھاتا ہوں, بسم اللہ جلال, اور کھاتا رہوں گا. کھاتا ہوں اور کھاتا رہوں گا. زندہ ہوں تو اس صدقے کے اوپر جو آل محمد کا صدقہ ہے. مروں گا تو آل محمد کا صدقہ کھاتے ہوئے مروں گا. آل محمد کا صدقہ مانگتا ہوں, ملتا ہے اور سدا کھاتا رہوں گا. لیکن یہ نیاز میری سار آنکھوں پہ, غلام عباس رتن بھائی نے بھی مجھے نیاز دینی ہے, وہ بھی سارا آنکھوں پہ. پریشان کیوں ہو گئے؟ جوہر شاہ جی بے فکر ہیں, انہوں نے نہ دی تو میں شہزادہ بھائی سے لے لوں گا جو مجھے فون کرتے رہے, یا ابرار شاہ جی سے لے لوں گا. لیکن توجہ چاہتا ہوں, مالک آپ کو سلامت رکھے. یہ نیاز ہے, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر بندہ میری تقریر کے آخری جملے پہ مجھے نیاز دے. لیکن وہ نیاز کیا ہوگی؟ علی کا نام لے. حیدری. یقین جانو تو اب تم ایک مرتبہ یا علی کہتے ہو نا, تمہیں 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے. کتنے شہیدوں کا؟ 100 شہید. پریشان کیوں ہو گئے ہو؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آخری زمانے کے اندر جب فتنہ عام ہوگا, کوئی بندہ میری ایک سنت پہ عمل کرے گا اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. صرف مسواک کر لینا ہی سنت نہیں, یا علی مدد کہنا بھی نبی کی سنت ہے. تم یا علی مدد کہنا, 100 شہیدوں کا تمہیں ثواب مل جائے گا, 100 شہیدوں کا مجھے ثواب مل جائے گا. سودا کر لیتے ہیں رتن بھائی, سودا بڑا مزیدار ہے. میں نے نظر اللہ نیاز حسین جملہ سناتا ہوں. یہ نظر اللہ نیاز حسین مجھے دعا بذریعہ داد یا علی مدد کا نعرہ سناتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ جاگ کے سننا, حیران ہو کے پریشان ہو کے نہیں, حاضر و ناظر ہو کے سننا. ملا نے کہا ہمیں کتابوں سے ایک روایت ملتی ہے, وہ بھی بولو تو صحیح یار, یا ہم کم از کم ممبر کے قریب بیٹھنے والے تو بولو, پچھلے چپ ہے تو چپ رہے. کان والی ملتی ہے. میں نے کہا مولانا آپ کو کتابوں سے ہر چیز کی روایت مل جاتی ہے, نہیں ملتی تو عمران کی شان کی روایت نہیں ملتی. حالانکہ جس نبی کا آپ نے کلمہ پڑھا ہے اس نبی نے چرند سے لے کے پرند تک, پرند سے لے کے آسمان
आफात व बलियात जितनी आती हैं, ये रोकने के लिए नबी ने उनका तरीका कार भी बताया है, बरकत हासिल करने के लिए उसका भी तरीका बताया है, रिज्क में फरावानी के लिए भी तरीका बताया है, और तो और मस्जिद में जाने के लिए भी तरीका बताया है, मसवाक कैसे करनी है उसका भी तरीका बताया है, वुज़ू कैसे करना है उसका भी तरीका बताया है, कपड़े कैसे पहनने हैं उसका भी तरीका बताया है। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम बड़ा मुंह बना के कहते हो कि हमें हजरत इमरान की शान में कोई बात नहीं मिलती, अपनी मर्जी की बातें निकालनी हो तुम्हें बातें मिल जाती हैं। हालांकि इस्लाम वो मजहब है, इस्लाम वो दीन है, इस्लाम वो मजहब है जिसने हर शख्सियत को मकाम दिया है, हर शख्सियत को मर्तबा दिया है, हर शख्सियत को इज्जत दी है। और तो और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक छोटे से बच्चे को भी मर्तबा और मकाम दिया है। जब छोटा सा बच्चा घर से दीन का इल्म हासिल करने के लिए निकलता है, तो जब घर से निकलता है, आका का फरमान है, बुखारी शरीफ गवाह है, किताब बाबुल इल्म फजीलत तालिब इल्म के अंदर हदीस मौजूद है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान ज़ीशान है, जब कोई बंदा घर से इल्म हासिल करने के लिए चलता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उससे कहते हैं फरिश्तों जाओ इस बच्चे के पांव के नीचे अपने पर बिछाओ, इसलिए कि ये दीन का तालिब इल्म दीन का इल्म हासिल करने के लिए घर से निकला है। लानत मुल्ला तेरे अकीदे पे, नबी ने तो बच्चे की शान बताई है। अगर तू इसी हदीस को मान जाता, तुझे टेलीविजन पे आके मस्जिदों के मिंबरों पे कब्जा करके छोटे भाई की शलवार पहन के बड़े भाई की कमीज पहन के अपनी माँ की खबासत का ऐलान न करना पड़ता, तुझे अबू तालिब के बारे में कुछ कहने की जरूरत ना पड़ती। और फरिश्ते जिसके पांव के नीचे पर बिछाए उसे तालिब इल्म कहते हैं, तालिब इल्म जिसकी जूतियां साफ करे उसे उस्ताद कहते हैं, उस्ताद जिनका अदब करे उन्हें आलिम कहते हैं, आलिम जिनका एहतराम करे उन्हें फकीह कहते हैं, फकीह जिनका एहतराम करे उन्हें मुहद्दिस कहते हैं, मुहद्दिस जिनका एहतराम करे उन्हें मुजद्दिद कहते हैं, मुजद्दिद जिनका एहतराम करे उन्हें रावी कहते हैं, रावी जिनका एहतराम करे उन्हें तबा ताबईन कहते हैं, तबा ताबईन जिनका एहतराम करे उन्हें ताबी कहते हैं, ताबी जिनका एहतराम करे उन्हें सहाबी कहते हैं, सहाबी जिनका एहतराम करे उन्हें नबी कहते हैं, नबी जिनका एहतराम करे उन्हें मुरसल कहते हैं, मुरसल जिनका एहतराम करे उन्हें पैगंबर कहते हैं। आदम से लेके ईसा तक के नबी जिसके सामने उठ के खड़े हो जाए उसको मोहम्मद कहते हैं, मोहम्मद जिसका एहतराम करे उसको फातिमा कहते हैं, फातिमा जिसकी जूती साफ करे उसको अली कहते हैं, अली जिसको झुक के सलाम करे उसको अबू तालिब। अब बोलो अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली बोलो बोलो सकीलाल कलंदर। उन्होंने प्रोग्राम होवे तो मैं पढ़सा। हाँ जी अच्छा जी हाँ जी हाँ जी पढ़नगे इंशाल्लाह, वो मेरे नाल पढ़नगे। सलवात सारे हजरात बुलंद आवाज देना पढ़ो। बाबा नज़ाकत शाह जी, बाबा सगीर शाह जी, सरवर करबलाई डेरा गाजी खान दे शायर गुजरे जेड़े अपने दौर दे बहुत बड़े शायर हैं, बल्कि वो बंदा सरायकी दा दबी रहा। उन्होंने 4 सतरां बाबा जान मौला जानदा है ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ अपनी जान तो भी ज़्यादा प्यारियां लगदियां। पिछले दिहाड़ियां दे विच तुसां अपनी ईद गुजारी है, जश्न नौरोज़, उन्हें 4 सतरां लिखियां। मैं वेखना चाहना केड़ा केड़ा बंदा हाजिर है ते केड़ा केड़ा बंदा गैर हाजिर है। सरवर करबलाई साहब दे मालिक दरजात बुलंद करन, उन्हें लिखा कदर दे हथ विच कज़ा दा हथ है। तुहाडियां जिंदगियां होवन, मेरे मालिक तुहाडे ते राजी होवन, हसनैन दी अमड़ी तुहानू किसे दा मोहताज ना करे।
اللہ بھاویں جڑے جڑے مقصد لے کے آئے ہو بطول دا بچڑا تواڈے ساریاں دے مقصد پورے کر کے ٹورا قدر دے ہاتھ وچ قضا دا ہاتھ ہے شرم دے ہاتھ وچ حیا دا ہاتھ ہے توجہ کرے ہے قدر دے ہاتھ وچ قضا دا ہاتھ ہے شرم دے ہاتھ وچ حیا دا ہاتھ ہے عجیب منظر ہے خمت سرور نبی دے ہاتھ وچ خدا دا ہاتھ ہے واہ واہ میرے مالک تواڈے تے راضی ہو تواڈا دل ہے کہ میں پڑھاں تو میں نوکری مکمل دے ساں جتنی دیر تک بابا جان نے نہیں آمنا میں کھڑا ٹھیک ہے نا جناب صلوات سارے حضرات بلند آواز نہ پڑھو میرے سرداران دی عظمت اچھا ہے بلند تے ایک جھکی صلوات پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن دے ابتدا تے صلوات الحمدللہ رب العالمین والعاقبات للمتقین والجنت للمؤمنین صلوات صلاة والسلام علی من کان نبی آدم بین الماء والطین نعرہ حیدری اللہ مصاب دی تقریر دا نچوڑ 4:17 پڑھن لگا توجہ میں ادھر کھرے آئے عرض کریں نبی کی بات پہ جو بھی یقین رکھتے ہیں میں جناب دی منت نہیں کرنی نبی کی بات پہ جو بھی یقین رکھتے ہیں وہی تو اصل میں ایمان و دین جا گیا تھوڑا جا وہی تو اصل میں ایمان و دین رکھتے ہیں وہی تو اصل میں ایمان و دین رکھتے ہیں عرض کریں سنا ہے پاک محمد نے بار بار کہا کیا علی ولی سے عداوت لین رکھتے میں بسم اللہ کراں دعاواں خصوصی دعاواں سید زادہ جی کراں واہ غلط نہیں پڑی نہیں ایڈی دور بہ کے دوبارہ ربائی نہیں سنی دی ربائی سننی ہوئے تو نیڑے آ جائے دے ہاں دیکھنا مزہ آیا نا ایتھے کھلوتی ہے گل
نبی کی بات پہ جو بھی یقین رکھتے ہیں وہی تو اصل میں ایمان و دین رکھتے ہیں، وہی تو اصل میں ایمان و دین رکھتے ہیں۔ عرض کرے سنا ہے پاک محمد نے بار بار کہا کیا علی ولی سے عداوت لین رکھتے؟ میرے مالک توڑے ترازی ہومن، توڑیاں زندگیاں ہومن، بہت سونا استقبال پہ کر دے ہو۔ لو میرا دل چاہتا کہ جناب نو پہلا قصیدہ جشن نوروز دے حوالے دے نال سناواں۔ مدح حیدر کا جو عنوان نظر آتا ہے، صبح دی مجلس شروع ہے، بادشاہ حسین دے بڑے بڑے سونے مدح خان پڑھ گئے، میں نہ سارے ذاکران دا نوکراں غلام ہاں، میں کدیں ذاکر نہیں سڑوایا۔ کربلا گاہ میں شالے ہو، آپ اندازہ فرماؤ اس گھرانے دا میں ذاکر کیویں سڑواواں جس گھرانے دا ذاکر اللہ ہوئے۔ بس نوکری ہے سائیں قبول چکرن۔ مدح حیدر کا جو عنوان نظر آتا ہے، مجھ کو ہر لفظ میں ایمان نظر آتا ہے۔ بابا جان توجہ، مدح حیدر کا جو عنوان نظر آتا ہے، مجھ کو ہر لفظ میں ایمان نظر آتا ہے۔ بابا جب ابھرتا ہے تصور میں علی کا چہرہ، مسکراتا ہوا قرآن نظر آتا ہے۔ حیدری میرے مالک تو اعتراضی ہوون، ولایت علی کتنی ضروری ہے؟ اگر اجازت دیو تو جناب نے ڈسی ونجا۔ میرے مولا سرکار امیر کائنات دی عظمت بلند تر صلوات پڑھو۔ سرکار ولایت دا عرفان ضروری ہے۔ بابا جان دعا میں کرسو توڑی زندگی آوان، اگر میرا حق بنے پھر بولنا ہے، توڑی زندگی آوان توجہ کرے۔ سرکار ولایت دا عرفان ضروری ہے، سرکار ولایت دا عرفان ضروری ہے، سرکار صبح دی مجلس شروع، صبح تو لے کے ہون تک جڑا بندہ نہیں بولیا تے بیٹھا مجلس دے ویچے فرد ثانی میں پڑھدا، اگر وہ بندہ اپنے آپ تے جبر کر سکتا تے کرے سی، زبان جانے تے نجب دا والی جانے۔ گل بابا جانا کی دے دیئے توجہ نادر کرے۔ سرکار ولایت دا توڑی زندگی آوان، سطر سنے سطر سنے۔ سرکار ولایت دا، سرکار ولایت دا عرفان ضروری ہے، اسلام دے وچ جیویں قرآن ضروری۔ سارے بولو حیدری۔ میں بسم اللہ کرا جنا، بسم اللہ کرا، بسم اللہ کرا، سارے بولو حیدری۔ بھلا وے جناب دا میرے مالک تو نے ترازی ہوون، بسم اللہ کرا، بسم اللہ کرا جی میں توں ضروری ہے۔ تھوڑی زندگی ہوون، راضی بیٹھے ہو، جدو تھک جاؤ میں نے دس دیا جے توڑا بھلا ہوئے۔ اچھا جی سرکار ولایت دا، سرکار ولایت
اسلام دے وچ جیوے قرآن ضروری یا علی جڑے نہیں پہ بول دے انہاں دا بھی بھلا ہوئے میں تا دعا پہ کردہ سونے عزادار بیٹھے ہو دکھیا میرے پاس سے اچھا جی میں بسم اللہ کرا چلو پچھوں بھی آواز کو چنگی آ گئی جی حیدری سرکار ولایت دا عرفان ضروری ہے سرکار ولایت دا سبحان اللہ عرفان ضروری ہے سرکار ولایت دا عرفان ضروری ہے سرکار ولایت دا سرکار ولایت دا عرفان ضروری ہے اسلام دے وچ جیوے قرآن ضروری یا علی ولی بسم اللہ کرا بابا جان تساں ساڑھے استاد انہوں نے بہت زیادہ سنیا ملک صاحب دا جملہ پڑھن لگا وہ فرمیندے ہوندے ہیں جی میں کافر دا مسلمان ہونا مشکل انجے مسلمان دا مومن ہونا مشکل آئے پیچھے رہ گئے انہوں لاہور آلے ہو بسم اللہ کرا مالک انہوں نے درجات بلند کرن بابا جان لوگ نمازہ پڑھ کے روزے رکھ کے حج کر کے زکاة دے کے اوور ٹائم لا کے اوور ٹائم یعنی تراویاں پڑھ کے ہون سمجھ آگی جناب نے دل دے وچے خواہش رکھ کے بیٹھیں کہ اسا جنت ہی ہاں نا بابا ہی میں تینوں جنت نہیں ملنی چونکہ میں کریم دا مرید آ تینوں ایک نیک مشورہ دیونا چاہندا آ تینوں ڈسا تے کو جنت کی میں مل سی علی دے نوکر بیٹھے ہو تہاڈی طرف وکیل ہون دے محابے دے نال علی دے ملنگ بیٹھے ہو اس بھائی دے نال گل کرنا چاہنا عرفان ضروری ہے قرآن ضروری ہے بڑا نفیس تے لطیف شعر ہے جڑا بھیجدا پیا وصول فرمائے سو گل کیڑی آکھ رہا کہ میں بھائی سن گل ملنگا دے جنت جاون کیتے سن گل ملنگا دے توجہ کرے جنت جاون کیتے اے دنیا یودا مومن ہو جاون دے کیتے اے دنیا یودا توجہ توجہ اے دنیا یودا مومن چھڑواون دے کیتے ایمان دے بابے تے ایمان ضروری ہے میں بسم اللہ کر حیدری میرے مالک تو تے راضی ہون لو مولا جان دن کہ میری ساری تھکاوٹ دور تھی گئی تے ہون جڑے بندے صبح دے تھکے بیٹھن جناب دی تھکاوٹ میں اتار کے تے بعد ممبر چھوڑے سا سونے عزادار بیٹھے بابا جان جس شیر دے واسطے میں قصیدہ شروع کیتا ہے سلمان محمدی سرکار سلمان جڑے بندے تاریخ پڑھ دے ہو میری گل دی تائید کرے سو سرکار دی ساری زندگی دہلیز بطول تے گزری صرف خاص حاجت دے واسطے اٹھ دیان یا نماز دے واسطے اٹھ دیان اگر سن دے ہو تو 2:17 تو فتن بھیجن لگا کرتے ہیں جو لوگ مساوات کا دعویٰ توڑے وچ ایک بندہ بھی میرے نال بول پیا تے میں راضی ہاں کرتے ہیں جو لوگ مساوات کا دعویٰ ان کے لیے ایک درس ہے سلمان کا کردار ہوئے 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 بھلا ہوئے جناب دا میرے مالک تو نے تیرازی ہوئے توڑیا زندگی ہوئے توڑا بھلا ہوئے 3-4 بندے بڑے موت بھرن اکٹھے ہو کے بابا جان آ گئے آئے کتھا سرکار سلمان دے کول وہ سلمان
یار تو بڑھڑا تھی کہ تیری مات ہی ماری گئی ہے. ہر وقت دہلیز بطول تے کیوں بیٹھا رہنا ہے؟ دہلیز بطول تے کیوں بیٹھا رہنا ہے؟ پتہ نہیں کیڑا بندہ جڑا چپ رہا سی. دہلیز بطول تے کیوں بیٹھا رہنا ہے؟ تیری تے باون دی وجہ کیا ہے؟ تین دنیا دا کام کوئی نہیں، نام دنیا دے کام دا آیا ہے. سرکار سلمان مسکرا پائن یا انجا کھا انہاں جاہلاں دے پاس سے دے کے دن جاہلو اگر اس دروازے تے جھکن دے بعد بھی دنیا دا کام کرنا ہے تے بات اس دروازے تے جھکن دا فائدہ کیا ہے؟ حیدری بسم اللہ کرا مل کے حیدری. بابا نزاکت شاہ جی، بابا صغیر شاہ جی جناب کو دعا گھنن لگا، بہت بڑا شعر پڑھن لگا. انہاں آکھیا ساتھ صحیح اتھے کیوں بیٹھا رہندا ہے؟ تیرے باون دی وجہ کیا ہے؟ عرفان ضروری ہے، قرآن ضروری ہے، ایمان ضروری ہے. بہت لطیف شعر بھیجن لگا وصول فرمے سو سرکار سلمان مسکرا پائن، مسکرا کے نہ جاہلان دے پاس سے دے کے گل کری آدر کی میں بھائی گھر باتی میں لہرادا ہے خلد بری چوکے. خدا را سر چاہو نا یار. حسین عقیدے والے بندے بیٹھے ہو، میں نے پتا کہ ہر بندے میرے نال نہیں بولنا اس شعر تے. توجہ کرے لکھا ہے میرے پاس سے بہت بڑا شعر پہ پڑھنا. گل کڑی آکھ رہا کہ میں بھائی گھر باغ میں لہرادا ہے خلد بری چوکے. گھر باغ میں لہرادا ہے خلد بری چوکے. ایواز دبرانا سنے لیجے دے وچ کیونکہ ایواز جنت تے رضوان ضروری ہے. ہائے ہائے سارے حلالی بولو مل کے گل ایمان حیدری. میں بسم اللہ کر، میں بسم اللہ کر. حیدری یا علی جی میں ملنگا تیریاں زندگیاں جس کو بے خالق بنایا تو سا تھکے پہنے نج میرا تا جرم کوئی نہیں نا جس کو بے خالق بنایا 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 جس کو بے توجہ میں ادھر کرے جس کو بے سوال پیدا ہوگا کیڑی ہستی ہے تعارف کروانے لگا سنے جس کو بے خالق بنایا
یقیناً میرا پیشوا ہے. میں بسم اللہ کرا، بسم اللہ کرا، سارے بول سو حیدری. تھوڑا بھلا ہوئے میرے والد تھوڑے سارے تے راضی تھی ونجان. لو جیڑا بندہ صبح تو لے کے ہن تک نہیں بولیا تے مفت مجلس بیٹھا سندا ہے. مفتی ہو گئی نہ نعرے دا جواب دیونا تے نہ صلوات پڑھنی ہے. تھوڑی زندگی ہوان دیکھے میرے پاس زبان جانے تے سخی شبیر جانے. شیر میں پڑھ لگا، جنت تو مہنگیا 17 پڑھ لگا. توجہ میں ادھر کریا، میں تا گناہگار جا بندہ، میں تا خطا کار جا بندہ، میں تا کم علم جا بندہ. میرے چ بسات نہیں کہ میں سخی شبیر دی عظمت بیان کراں. بابا نزاکت شاہ جی اس زبان نو کتے نہ کھاون جڑی چوکا چ بولے، دیرے چ بولے، بازاراں چ بولے تے علی دا ذکر سن کے چپ کر ونجے. بابا جان میں شیر جناب نے سناون لگا. دعاواں پلن دی خاطر بزرگ بیٹھے ہو، سید بیٹھے ہو، امتی بیٹھے ہو. سوال پیدا ہوندا ہے پھر سخی شبیر دی عظمت بیان کون کریں دا؟ گل کڑی آخرا کہ بھائی عظمت میرے حسین کی سرور بتا گیا. بولنا نہیں. تھوڑی زندگی ہوون تھوڑا بھلا ہوئے پہلے بندے تو لے کے آخری بندے تک سر چاہو تو دیکھو میرے پاسے زبان جانے تے سخی شبیر جانے. گل کڑی آخرا کہ بھائی عظمت میرے حسین کی سرور بتا گیا، جس کے لیے نماز کا سجدہ بڑھا گیا. عظمت میرے حسین کی سرور بتا گیا، جس کے لیے نماز کا سجدہ بڑھا گیا. یہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں سب کو بتا گیا. بے مثل ہے جہان میں سب کو دکھا گیا. میرا حسین دیکھو شریعت بچا گیا، میرا حسین دیکھو شریعت بچا گیا. ویران جنگلوں کو معلا بنا گیا. میں بسم اللہ کرا، میں بسم اللہ کرا، میں بسم اللہ کرا، میں بسم اللہ کرا جن بسم اللہ کرا، میں بسم اللہ کرا. حسین بات حیدری. بسم اللہ کرا، میں بسم اللہ کرا، میں بسم اللہ کرا. تو آنا بھلا ہوئے میں بسم اللہ کرا. میں نوکر ہاں جناب. تھوڑی زندگی ہوان اچھا سارے دی مرضی ہے دوبارہ پڑھا. تھوڑا بھلا ہوئے میں تا گناہگار جا بندہ، خطا کار جا بندہ. میرے چ بسات نہیں کہ میں سخی شبیر دی عظمت بیان کرا. پھر سوال پیدا ہوندا ہے پھر سخی دی عظمت بیان کون کریں دا؟ گل کڑی آخرا کہ میں بھائی عظمت میرے حسین کی سرور بتا گیا، جس کے لیے نماز کا سجدہ بڑھا گیا. عظمت میرے حسین کی سرور بتا گیا، جس کے لیے نماز کا سجدہ بڑھا گیا. سبحان اللہ. یہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں سب کو بتا گیا. بے مثل ہے جہان میں سب کو دکھا گیا. میرا حسین دیکھو شریعت بچا گیا، میرا حسین دیکھو شریعت بچا گیا. ویران جنگلوں کو معلا بنا گیا. سنے 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 بنا گیا. ایسے بسایا دشت کے جھکتے ہیں انبیاء. آئے بسم اللہ کرام، بسم اللہ کرام، بسم اللہ کرام. آؤ 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 جی آؤ آؤ.